سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اپنی مخلوق کو دعوت تفکر دی ہے کہ اللہ کی صناعت میں، اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں تفکر کریں. آپ نے الحمدللہ اس سے پہلے ابتدائے سورۃ الروم میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روم اور فارس کے بارے میں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کہ پہلے فارس غالب آ گئے، اس کے بعد پھر روم غالب آ گئے. جب فارس غالب آ گئے تو مشرکین مکہ کو خوشی ہوئی، اور جب روم غالب آ گئے تو اللہ پر ایمان لانے والوں کو خوشی ہوئی کہ چلو اہل کتاب تو ہیں. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور اسلوب سے اپنے بندوں کو خطاب فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم صرف انہی باتوں پہ کھڑے ہو کہ پہلے فارس غالب آ گئے تم خوش ہو گئے، پھر ہم نے خبر دی، ہماری خبر سچی تھی، روم غالب آ گئے. اللہ نے فرمایا یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، یہ تو سنت اللہ جاریہ ہے. کبھی ایک قوم غالب آئے گی، ایک مغلوب ہوگی، کبھی ایک غالب آئیں گے، دوسرے مغلوب. تو یہ چیزیں جو ہیں کوئی اتنا بڑا چیز نہیں ہے کہ جس پہ انسان کفر اور ایمان کی بنیادیں رکھے. یہ تو حروب ہیں اور جنگیں ہیں اور اس میں فتح و شکست ہوتی ہے. اللہ
نے فرمایا کہ میرے بندو اگر تم نے مجھے پہچاننا ہے تو ان جنگوں کی باتوں کی خبروں سے نہ پہچانو، آسمانوں اور زمینوں میں غور کرو۔ جنگ تو چلو ایک دفعہ ہوئی اور پھر رک گئی، پھر 15 سال گزرے، 7 سال گزرے، پھر ہو گئی، پھر ختم ہو گئی، لیکن یہ نعمتیں اللہ کی مخلوقات تو ہر وقت آپ کے سامنے ہیں۔ ان میں تم کیوں غور نہیں کرتے، کیوں تفکر نہیں کرتے، کیوں تدبر نہیں کرتے؟ اس لیے قرآن پاک نے ہمیں کئی جگہوں پہ جھنجھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کئی مقامات پہ جگایا ہے کہ میرے بندو خواب غفلت سے جاگو۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں غور کرنے کے لیے بعض لوگوں نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں بڑا غور کیا، تدبر کیا، تفکر کیا، لیکن افسوس ہے کہ جو اصل مقصد تھا وہ پورا نہ ہوا۔ انہوں نے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ آسمانوں میں، ستاروں میں، کہکشاؤں میں، سیارات میں، ابراج میں غور کرنے کے بعد انہوں نے قوم کو بتلایا کہ قمر کہاں ہے، مشتری کہاں ہے، زحل کہاں ہے، عطارد کہاں ہے، اور انہوں نے اس تحقیق اور تفکیر سے بڑے بڑے فوائد بھی حاصل کیے کہ فضاؤں میں اپنے اڈے قائم کر دیے۔ انہوں نے اس تفکیر و تدبر سے ایسے ایسے سیٹلائٹ بنا لیے کہ جن سے موسموں کی خبر مل جاتی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد سورج گرہن ہوگا، چاند گرہن ہوگا، مونسون کی ہوائیں چلیں گی، بارشیں آئیں گی، اور اتنے عرصے کے بعد درجہ حرارت جو ہے دنیا کا وہ تبدیل ہو جائے گا، اور جب درجہ حرارت میں تبدیلی ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ گلیشیئر جو ہیں وہ پگھلیں گے، برف جمی ہوئی ہے، اور جب گلیشیئر جو ہیں وہ تیزی سے پگھلیں گے تو کئی ملک جو ہیں وہ نابود ہو جائیں گے، مٹ جائیں۔ ان سے انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا، انہوں نے ان سے آلات پیدا کیے جو ہمیں خبر دیں کہ اب ہواؤں کا طوفان آنے والا ہے، اب فلاں سمندر میں طوفان آنے والا ہے، اور اس طوفان کی رفتار بھی یہ ہوگی۔ اسی طرح انہوں نے ایک ایسے سیٹلائٹ بنا لیے جس سے پورے عالم کو انہوں نے ایک گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا کہ پوری دنیا سکڑ کے گویا ایک بستی بن گئی۔ کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ایک چھوٹا سا موبائل ہے جہاں دنیا میں چاہے بات کر، ساری دنیا کی خبریں ہیں ٹی وی پہ تمہارے سامنے آ رہی۔ اسی طرح انہوں نے بعض سیٹلائٹ ایسے بھی بنائے ہیں جنہیں وہ اپنے ملک کی دفاع کے لیے اور جنگ کے دوران ضرورت پہ استعمال کرتے کہ اگر کوئی طیارہ تمہارے ملک کی طرف آئے گا تو تمہارا ریڈار بتا دے گا کہ جہاز آ رہا ہے۔
اور تم نے اس ملک کے معلومات لینے ہیں تو اس فلائٹ پہ آپ بیٹھے ہیں، اس شہر کو فوکس کر دو، معلومات شروع ہو گئے۔ اسی طرح انہوں نے زمین میں بھی بڑی تحقیق کی، بڑا تدبر کیا، بڑا تفکر کیا، اور زمین کے بطن سے انہوں نے معدنیات کو نکالا۔ کہیں سے پیٹرول نکال لیا، کہیں گیس مل گیا، کہیں سونا مل گیا، کہیں تانبا مل گیا، کہیں پلوٹونیم مل گیا۔ تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ پھر اسی طرح انہوں نے ان معادن کو استعمال کرنے کے ہنر بتلائے۔ ہیرا کیا ہے؟ ایک پتھر ہے۔ خام مال دیکھیں، اتنا بڑا اٹھا کے لے آئے، آپ کو 200 ریال پہ مل جائے گا، لیکن اس کو جب کاریگر مشینوں میں کاٹیں گے اور قدرت سے اگر کوئی صحیح معنی میں اندر سے ڈائمنڈ نکل آیا تو کروڑوں کا ہوگا، لاکھوں کا ہوگا، ورنہ بیکار ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ پھر انہوں نے کہ جی یہ تو گولڈ ہے، یہ وائٹ گولڈ ہے، یہ ٹیٹانیم ہے، یہ پلوٹینیم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تمہیں زراعت کے لیے عجیب عجیب تحقیقات کر ڈالی کہ پہلے دور میں 8 من 10 من 5 من ایک کلے سے گندم پیدا ہوتی تھی، اب وہاں 40 من 50 من 80 من تک پیدا ہوتی۔ انہوں نے مختلف بیجوں کو آپس میں قلم کر کے بیج بنائے۔ اس میں تفکیر و تدبر کا انہوں نے حق ادا کر دیا، لیکن یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جو اصل مقصد تھا اس تفکیر و تدبر کا وہ اس سے غافل ہو۔ وہ یہ نہ سوچ سکے کہ ان کے بنانے والا کون ہے۔ اس سے محروم ہو گئے۔ بس ان کو جب اتنی وسعت معلومات ہوئی تو اپنے علم کے تکبر میں نے کہا نہیں، بس ہم سب کچھ ہیں، اور کیا ہے، کہاں ہے خدا؟ بجائے اقرار خداوندی قوتوں کے وہ انکار خدا میں مبتلا ہو گئے۔ اور کچھ مسلمانوں نے غور کیا، دیکھا، انہوں نے کہا ہاں اس کو اللہ نے بنایا ہے، بس بات ختم۔ بدقسمتی سے وہ بھی بس اسی جگہ بریک لگ گئی انہیں۔ ان کے افکار بھی بس اتنا تو مان لیا انہوں نے کہ ہاں بھائی آسمانوں زمینوں کے بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ آسمانوں سے بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ۔ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تمہاری قوت سامعہ باصرہ کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ مردوں کو زندہ سے نکالتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ یہ تو مان لیا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرکا بھی بنانے شروع کر دیے کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، عظیم ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، لیکن ہم تو نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ مل سکتے ہیں، لہذا ہم کوئی راستہ ڈھونڈیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان میں وسیلہ بن جائے، واسطہ بن جائے۔ بعض لوگوں نے اس میں آ کر ستاروں کو واسطہ بنایا،
بعض لوگوں نے سورج اور چاند کو واسطہ بنایا، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی سورج چاند ستارے وہ بھی تو ہم سے دور ہیں، ان سے کیسے بات کی جا سکتی ہے، اور ستارے ہیں وہ دیکھو رات کو ظاہر ہوتے ہیں، دن کو چھپ جاتے ہیں، اگر ہمیں دن کو ستاروں سے کام پڑے وہ تو چھپے ہوئے ہیں، چلو بھی سورج سے کام لیتے ہیں، انہوں نے کہا وہ بھی رات کو چھپ جاتا ہے، پھر ہم رات کو کدھر جائیں؟ انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو صالحین کو ڈھونڈا کہ ہاں یہ بڑا عابد ہے، یہ راہب ہے، یہ زاہد ہے، اس نے زندگی اپنی ساری چلہ کشی میں گزار دی ہے، دیکھو یہ گوشت نہیں کھاتا، یہ اچھی غذا نہیں کھاتا، سور کی روٹی پہ گزارا کرتا ہے، دن میں روزہ ہے، رات میں تہجد ہے، یہ وہ لوگ ہیں، ہاں بھئی ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، ہم ان کے پیچھے لگ جائیں۔ تو انہوں نے راہبوں کو اپنا بڑا بنا لیا، انہوں نے کاہنوں کو اپنا بڑا بنا لیا، اور یہ بات تو میرا بھائی ہوتی ہے کہ آدمی اگر ریاضت کرے، اچھی طرح بات کو سمجھا کرے، اللہ کے قرآن میں تدبر کیا کریں۔ قرآن ایسے نہیں آیا کہ بس اس کو پڑھو اور مردوں کو بخش دو۔ قرآن تو ایک عظیم انقلابی کتاب ہے، قرآن تو ایک عظیم دستور حیات ہے، قرآن تو ایک عظیم پیغام امن ہے، قرآن تو عظیم پیغام ہدایت ہے، قرآن تو نور ہے۔ لیکن خدا کے لیے غور کریں، دیکھو ایک ریاضت ہوتی، کیا بنا ایکسرسائز ہوتی، آپ دیکھتے ہیں پہلوان کشتیاں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اگر آپ کو اور مجھے غلطی سے بھول کے بھی ایک لگ جائے تو ہم تو انشاءاللہ وہیں فوت ہو جائیں، لیکن وہ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ ورزش ہے، ایکسرسائز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سرکس میں ایک آدمی تماشا دکھاتا ہے، رسی پہ چل رہا ہے، حالانکہ تمہارا تو کوئی مولوی رسی پہ نہیں چل سکتا، رسی پہ چلتا ہے، پھر بندہ کو اٹھا لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ شیر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، تم تو شیر کو دیکھ کے ڈر جاؤ۔ تو یہ ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، اسی طرح روحانی بھی ایکسرسائزیں ہیں، ریاضیات ہیں، روحانی معاملات کے اندر بھی ریاضت ہے، عبادت ہے، محنت ہے، مشقت ہے۔ جب لوگ جو ہیں وہ غاروں میں بیٹھ جاتے ہیں، نہ دنیا سے تعلق، نہ لوگوں سے تعلق، نہ عورت سے تعلق، نہ کسی حرام پہ نظر، خالص سوکھی موکی روٹی کھا کے گزارا کرتے ہیں، ساری ساری رات وہ چلے کاٹتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، کبھی بیٹھے رہتے ہیں، کبھی الٹے لٹکے رہتے ہیں، تو لازمی بات ہے جب ریاضت کریں گے تو اس کا معاملے میں بھی تو کچھ نہ کچھ روشنی تو آئے گی۔ لازمی بات ہے نا۔ اب ایک آدمی ہے وہ جناب شام کو کھانا کھا کے لمبا لیٹ جاتا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد کپا بن جائے گا۔ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک ورزش کر رہا ہے، واک کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کندھے پہ پتھر اٹھا رہا ہے، بوریاں اٹھا رہا ہے، ریت اٹھا رہا ہے، بجری اٹھا رہا ہے، وہ تو موٹا نہیں ہوتا، اس کو 5 سیر گھی پلا دو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی بزرگی تو نہیں، ولایت تو نہیں، یہ تو محنت ہے۔ اور یہ محنت کر کے ہندو بھی دھیان گیان پہ پہنچ جاتے ہیں، سکھ بھی پہنچ جاتے ہیں، انگریز بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اب تو ان کے ہاں علم الحاضرات اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہم آپ کے دادا مر گئے، آپ ملنا چاہتے ہو، کہتے ہیں بیٹھو جی ہم تمہارے دادے کی روح کو ابھی بلاتے ہیں، تمہاری باتیں کروا دیتے ہیں۔
تو کیا یہ ولایت ہے ان کی؟ وہ تو کافر ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں حیران ہوں گے کہ ایک عورت ہے، کافر ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، وہ 6 مہینے اپنی زندگی پہاڑوں کے اندر ایک کٹیا بنائی ہوئی ہے، اس میں رہتی ہے، وہ اپنے عقل کے مطابق عبادت کرتی ہے، جسے اسلام رہبانیت کہتا ہے، راہبہ ہے، شادی نہیں کرتی، غیر مرد پہ نگاہ نہیں ڈالتی، اور 6 مہینے کے لیے وہ باہر آتی ہے، اور باہر آنے کے بعد اس کا ایک ٹھکانہ ہے، ایک مقام ہے، اس کو لوگوں کو پتا ہوتا ہے، اور وہاں جناب لوگوں کی لائنیں انتظار میں ہوتی ہیں۔ وہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جی مجھے گردے میں پتھری ہے، ان کا آ جاؤ، وہ لٹا دیتی ہے، اس کے بعد انگلی سے آپریشن کر کے پتھری نکال کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتی، پھر وہاں ہاتھ پھیرتی ہے، کوئی نشان بھی نہیں، جاؤ جی آپ ٹھیک ہو گئے، لو پتھری، جاؤ بھاگ گئے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، آج شیخ خاصے عالم ہے، ماشاءاللہ عالم دین ہے، بلکہ انہوں نے تفسیر قرآن بھی لکھی ہے۔ انہوں نے خود مجھے واقعہ سنایا، انہوں نے کہا میرا داماد ہے، نوجوان ہے، اس غریب کی ڈسک جو تھی، وہ مورے جو ہوتے ہیں انسان کی، جس کو عمود کہتے ہیں انسان کا، یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی جسے آپ کہتے ہیں، اس میں اللہ نے مہرے رکھے، ایک ڈسک جو تھی وہ اپنی جگہ سے ہل گئی، اور جب وہ ڈسک ہل جائے اللہ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، اتنا شدید انسان تکلیف میں ہوتا ہے، درد میں ہوتا ہے، چل نہیں سکتا، کبڑے ہو جاتے ہیں بیچارے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی مشکل سے کینیڈا میں ہمیں پتہ چلا کہ اس کے ماہر ہیں، سرجن ہیں جو آپریشن کرتے ہیں، ہم نے ان سے ڈیٹ لے لی، تاریخ لے لی، اور ایک آدمی نے مجھے آگے بتایا کہ بھئی کیا تکلیف؟ میں نے کہا ایسی، تم نے کہا اچھا تو آپریشن تو جب مرضی آئے، تمہاری تاریخ لے لی ہے تم نے؟ لیکن فلاں کے پاس تم گئے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا بھئی اس کے بعد جا کے دیکھو تو صحیح، کیا حرج کیا ہے؟ میں نے کہا چھوڑو یار، میں مولوی آدمی ہوں، ساری زندگی ہم لوگوں کو تقریر کرتے ہیں، اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، اب اپنا بچہ بیمار ہو گیا ہے تو میں کافروں کے پاس جاؤں؟ دفع کرو۔ اس نے کہا خدا کے بندے، وہ بھی تو علاج کرتے ہیں نا، وہ کوئی تمہیں نعوذ باللہ کفر کی دعوت تو نہیں دیتے کہ کافر ہو جاؤ، نہ وہ کچھ دیتے ہیں ایسی چیزیں جو محرمات ہوں۔ اللہ کے بندے جا کے دکھا دو، حرج کیا ہے؟ جن سے تم نے آپریشن کرانا ہے وہ بھی تو مسلمان نہیں، وہ بھی تو کافر ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ میرا بچہ داماد جو تھا نوجوان تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے انکل، حرج کیا ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں، ورنہ ہماری ڈیٹ تو معین ہے نا، اس تاریخ کو تو ہم نے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں وہاں آیا تو وہاں اس عورت کا نمائندہ جو ہے وہ تھا، وہ نہیں تھی، اور نمائندہ جو ہے وہ ہندو تھا، وہ بھی علاج کرتا ہے۔ اس کو جا کے ہم نے کہا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ ہم نے کہا یہ بچہ ہے، یہ دیکھیں اس کا، وہ ایسے بیچارہ چلتا تھا۔ اس نے کہا جی آئے اوندا لیٹ جائے۔
لیٹ گیا. اب اس نے اوپر سے ایسے ہاتھ رکھنا شروع کیا اور اسی جگہ پہ آگے ہاتھ رکھا کہ یہی تکلیف ہے. اور نے کہا ہاں جی یہی. پھر اس نے نیچے سے سارے ایک ایک مہرے کو ٹٹول کے پھر اسی جگہ کو پکڑا کہ یہی جگہ ہے. اور نے کہا ہاں جی بالکل یہی جگہ ہے. اس نے ذرا سا دبایا تو کہا تو چیخنے درد ہوتا ہے بڑا شدید. تو تیقن ہو گیا کہ بھئی یہی جگہ ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب میں تمہارا علاج کرتا ہوں اور تمہیں تکلیف تو ہوگی لیکن جوان آدمی ہو برداشت کرنا کوئی ایسی بات نہیں. کہتے میں بھی ساتھ کھڑا ہوں دیکھ رہا ہوں یہ کیا علاج کرتا ہے. نہ کوئی دوائی ہے نہ اس کو کوئی بے ہوش کر رہا ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہے اور ڈسک ہے اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہے. کہتے جی بس اس نے ایسے ٹٹولنا شروع کیا. جب اسی جگہ پہنچا نا تو یہ مقام جو تھا ایسے بس مارا. کہتے لڑکا کو چیخ بھی نکل گئی اور بے ہوش ہو گیا. دو چار منٹ کے بعد اس کو ہوش آیا. جب اس کو ہوش ہے اتنی اس کو تکلیف ہوئی تھی کہ وہ بیچارے کہ اسے آنسو بھی بہتے رہے بے ہوش بھی ہو گیا. 4-5 منٹ کے بعد ہوش میں آ گیا. جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا کہ بھئی اٹھو. انہوں نے کہا مجھے اتنا شدید تکلیف ہوئی کیسے اٹھوں. انہوں نے کہا تم ٹھیک ہو گیا اٹھ کے جاؤ. اب وہ ڈر کے مارے نہ اٹھے بیچارہ. آخر 2 آدمیوں نے اس نے ایک طرف سے میں نے کہتے ہیں پکڑ کے اٹھایا تو سیدھا کھڑا ہو گیا. کہا بھائی جاؤ تم ٹھیک ہو گئے ہو. بھائی اور کوئی دوائی شوائی نہیں. تمہارا جب علاج ہو گیا دوائی کس بات کی. وہ کہتے ہیں باہر ہم نکلے وہ ٹھیک. انہوں نے کہا جادو کیا بدبخت نے کوئی ہپنوٹائز کیا ہے. بلا کیا ہو گئی اتنی دیر میں بس ٹھیک بھی ہو گیا وہ. اب وہ سیدھا چل رہا ہے. گھر آ گئے اور جس دن ہم نے ایڈمٹ ہونا تھا ہسپتال میں تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے ہاسپٹل کی رپورٹیں نہیں تسلیم کرتے. انہوں نے کہا کہ جی یہ سارے چیک اپ ہوں گے MRI ہوگا اس کے بعد جو ہے پھر ڈاکٹر فیصلہ کریں. انہوں نے چیک اپ کیا MRI کرایا. انہوں نے کہا یار تمہاری ڈسک تو ٹھیک ہے کس بات کا آپریشن کرانے آئے ہو. میں نے کہا جناب یہ میری سابقہ دیکھو. انہوں نے کہا سابقہ پہ تو غلط ہے لیکن اب تو تم ٹھیک ہو نا تمہیں کوئی درد ہے تکلیف ہے. میں نے کہا نہیں ہے. اس نے کہا جب ٹھیک ہو گیا جاؤ بس. تو کیا کہو گے یہ ولی ہے. یہ یاد رکھو یہ علوم ہے یہ ریاضت ہے یہ محنت ہے. منجمین ہیں ان کی محنت ہے. عرافین ہیں ان کی محنت ہے. کوہان ہیں ان کی محنت ہے. لیکن اسلام نے ہمیں منع کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے کبھی نہ جاؤ. رحمت دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو اگر یعنی آج کل تو باقاعدہ انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ ہیں باقاعدہ. اچھا جادوگروں کی بھی ویب سائٹ ہے جادو توڑ کرنے والوں کی بھی ویب سائٹ ہے. تو میرے کہنے کا اتنی لمبی تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ کفار نے اگر آسمانوں اور زمینوں میں اور ان کے جو درمیان ہے ان میں غور کیا تو انہوں نے صنعتی ترقی میں زراعتی ترقی میں
اور دفاعی ترقی میں، انہوں نے اپنے معاملات میں، ملکوں کی حفاظت میں، اسلحے میں، ایک دوسرے ملک پہ حملہ کرنے میں ترقی کی، لیکن خدا کو انہوں نے بھی نہ پہچانا۔ مشرکین مکہ نے بھی اعتراف کیا کہ خدا ہے، اللہ کو نہ مانتے تو اللہ کا گھر بناتے، اللہ کو نہ مانتے طواف کرتے، اللہ کو نہ مانتے حج پہ جاتے، لبیک اللہم لبیک پڑھتے۔ لیکن انہوں نے بھی سوچا کہ اللہ تو بہت بڑا ہے اور ملنا بھی مشکل ہے، واسطہ ڈھونڈے۔ واسطے کیا ڈھونڈے؟ جو رجال صالحین تھے، وہ رجال صالحین مر گئے، ان کی شکل کے بت بنا کے رکھ دی۔ کہ جب ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کی عبادت کریں گے، ان کو سجدہ کریں گے، ان پہ پھول چڑھائیں گے، ان کے سامنے نیاز رکھیں گے، تو وہ جو جس کی یہ شکل ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ راضی ہو جائے گا۔ دے گا ہمارے کام بن جائیں۔ وہ اس دھوکے میں آ کے برباد ہوئے۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی ایک عقیدہ بنا لیا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کرو گے۔ جب آدمی کسی کے بیٹے سے پیار کرے تو باپ تو خوش ہوتا ہے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ وہ اس طرح مارے گئے۔ اور بعض لوگوں نے اللہ کو مانا، انبیاء کو بھی مانا کہ انبیاء کو رب نے بھیجا ہے، لیکن بھیجنے کے بعد ان کو خود مختار کل بنا دیا، اب سب کچھ ان کے ہاتھ میں۔ اور بعض لوگوں نے صرف اتنا کہا ہاں جی آسمانوں کو اللہ نے بنایا، بس زمین انہوں نے کہا اللہ نے بنایا۔ کیوں بنائی ہے بھائی؟ اسی لیے بنائی ہے کہ اس کی زمین پہ رہ کے تم قتل کرو، ڈاکے مارو، زنا کرو، چوریاں کرو، حرام کھاؤ، اسی لیے بنائی ہے زمین۔ تم ایک چھوٹا سا گھر بناتے ہو، اسی لیے بناتے ہو کہ وہاں رہ کے حرام کاری کروں گا۔ تو اللہ نے انہوں نے بھی اپنے غور کو محدود کر دیا۔ اصل بات یہ تھی کہ ہم ان میں تفکر و تدبر کرتے، اتنا بھی نہ کھو جاتے کہ خدا کو بھول جائیں، اتنا بھی نہ کھو جاتے کہ ہم سورج اور چاند کو مسخر اور ساری مدبر الامر سمجھ لیں، اور اتنا بھی غافل نہ ہو جاتے کہ بس کہہ دیں کہ اللہ نے بنایا اور اس کے بعد بھول جائیں۔ تو اصل مقصد کیا ہے کہ ان چیزوں پہ ہم کیوں غور کریں کہ یہ ساری نعمتیں کس نے دی ہیں؟ منعم کو پہچانے، اور جب منعم کو پہچانے اس کی جو نعمتیں ہیں ان کو اسی طرح استعمال کریں جن سے وہ راضی ہو، ان کو اس طرح استعمال نہ کریں جن سے وہ ناراض ہو۔ اب دیکھیں اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، کتنی بڑی نعمت۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ اللہ نے فرمایا تم غور نہیں کرتے، میں نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں۔ تو آنکھیں کیوں دی ہیں؟ کہ میری قدرتوں کو دیکھو، میرے کعبے کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، حلال کو دیکھو۔ اس لیے تو نہیں دی ہے کہ تم غیر محرم عورتوں کو دیکھو، اس لیے تو نہیں دی ہے کہ لوگوں کے گھر میں تاک جھانک کرو، اس لیے تو نہیں دی ہے کہ تم محرمات پہ نظریں ڈالو۔ بس
یہی ایک مسئلہ سمجھ لو کہ ہمیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، دینے والا کون؟ اور اس نے جو دی ہے تو اس کی رضا مندی میں خرچ ہوں، اس کی ناراضگی میں کام نہ آئیں۔ اور یہ بات ہمیں کون بتائیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم بتائیں گے کہ یہ چیز میری امت کے لیے حلال۔ سچ بولو، اللہ کا ذکر کرو، اپنی زبانوں کو ہر وقت اللہ کی یاد سے تازہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ بولو، گالی نہ دو۔ تو اللہ کے نبی نے سمجھا دیا کہ ہم زبان کو کہاں استعمال کریں، ہونٹوں کو کہاں استعمال کریں، آنکھوں کو کہاں استعمال کریں۔ جب ان کے حکم کے مطابق چلیں گے تو پھر اللہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ وجہ تھی دعوت فکر دینے کی کہ ان کو فکر، اولم یتفکروا فی انفسہم، اولم یتفکروا فی انفسہم، مانا کیوں نہیں فکر کرتے، کیوں نہیں تدبر کرتے، کیوں نہیں غور کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہ جو چیزیں اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمین، اور جو چیزیں آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ہے، ٹھیک ٹھیک اندازے پہ، اور ان سب کو اللہ نے ایک وقت مقرر تک بنایا ہے کہ جب تک وہ وقت نہیں آتا ہے آسمان بھی باقی ہے، زمینیں بھی باقی ہیں، اور ان کے درمیان بھی ہر چیز باقی ہے۔ اور جب وہ وقت آ جائے گا، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، پھر آسمان پھٹ جائیں گے، زمینیں اپنے اندر سے ہر چیز باہر نکال کے پھینک دیں گی۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ غور نہیں کرتے، کیا یہ تدبر نہیں کرتے کہ ہم نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، آسمانوں کو اونچا بنایا ہے، زمین کو نیچے بچھایا ہے، پھر اللہ نے زمین کو تیرے رہنے کے لیے مستقر بنایا ہے، آسمانوں کی چھت ڈال دی ہے، اور اس کو روشن کرنے کے لیے اللہ نے ستارے بنائے ہیں، قمر چاند بنائے ہیں، پھر ان کے لیے مناظر ہیں، ابراج ہیں۔ یہ ساری چیزوں پہ غور کرو اور یقین کرو کہ جس نے بنایا ہے اس نے ایک مدت تک بنایا ہے، اس کے بعد ان کو فنا آنی ہے، اور اس کے بعد پھر دار آخرت کا وجود ہوگا اور تم سب نے وہی پیش ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی لوگ میرے ملاقات قیامت میں آنے کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا لیکن بہت لوگ جو ہیں وہ قیامت کے منکر ہیں، اللہ کے لقاء کے منکر ہیں، اللہ کی طرف واپس جانے کے منکر ہیں، اللہ کے سامنے حاضری کے منکر ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ساری کائنات پہ نظر ڈالنے کے باوجود بھی ان کو میری طرف آنے کا انکار ہے۔ جب ان کو دار آخرت کا انکار ہے، جب اللہ کے لقاء کا انکار ہے، تو اس لیے وہ دنیا میں نافرمانیاں کرتے ہیں کہ ہم نے کو خدا کے سامنے تو نہیں جانا۔ اسی لیے کہتے ہیں اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون، وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جب ہماری ہڈیاں گل کے مٹی بن جائیں گی تو ہم دوبارہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دیکھو یہ تفکر بھی نہیں کرتے اور انکار بھی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ
بلقاء ربهم لکافرون۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو اگر آسمان کو تم نہیں غور کر سکتے، زمینوں میں تدبر نہیں کر سکتے، میری ان نعمتوں کی کنوز حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ہو، تو چلو جو چیزیں تیرے سامنے ہیں ان میں تو غور کرو۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم یظلمون۔ اور کہیں اللہ فرماتی ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اللہ پاک فرماتی ہے میرے بندے چلو زمینوں میں چلو، سیر کرو، دیکھو، غور کرو۔ یہ تو تمہارے سامنے ہے نا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا تم زمین میں نہیں چلتے ہو؟ شام جاتے ہو، یمن جاتے ہو، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، پھر غور کرو ان قوموں پر جو تم سے پہلے گزری ہیں۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اسی طرح قوم لوط ہے، قوم فرعون ہے۔ غور کرو کہ ان کا انجام کیا ہوا، تو ان پہ غور کرو۔ تم فارس و روم کی جنگوں پہ بڑا اترا رہے ہو، تم ان کو تو جا کے دیکھو جن کی زمینوں سے تم رات دن گزرتے ہو۔ کبھی تم شام جاتے ہو، کبھی یمن جاتے ہو، کبھی تم مدائن سے گزرتے ہو، تو کبھی تم قرى لوط سے گزرتے ہو، کبھی تم وادی عاد سے گزرتے ہو، کبھی زیادہ دور نہ جاؤ تو وادی محصر تو تمہارے قریب ہے۔ اس پر غور کرو کہ تم سے جو پہلے قومیں تھیں ان کا انجام کیا ہو۔ كانوا اشد منهم قوة، وہ قومیں تم سے طاقت میں بھی زیادہ تھیں، اور انہوں نے زمین کو بھی بنایا، اور اس کے بعد زمین کو بھی انہوں نے سجایا، زمین کو بھی آباد کیا، تم سے زیادہ آباد کیا، تم سے زیادہ زمینوں سے فائدہ اٹھایا۔ وجاءتهم رسلهم بالبينات، پھر ہمارے پیغمبر آئے اللہ کی نشانیاں لے کر، آیات لے کر، آیات بینات لے کر، انہوں نے آ کے دعوت توحید دی، لیکن ظالموں نے ان کو جھٹلایا، تکذیب کی۔ اللہ فرماتے ہیں فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو ظلم نہیں فرمایا، وہ ظلم سے پاک ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا۔ ثم كان عاقبۃ الذین صاعوا السوء، پھر ان کے بعد ان کا انجام کیا ہوا؟ جنہوں نے برے کام کیے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان کا انجام کیا ہوا تیرے سامنے ہے۔ اور ان کی سب سے بڑی برائی کیا تھی؟ ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، انہوں نے اللہ کے رسل کی تکذیب کی، انہوں نے آیات بینات کی تکذیب کی۔ صرف تکذیب نہیں کی، تکذیب کا معنی میں نہیں مانتا، انہوں نے تکذیب کے علاوہ کانوا بہا یستہزئون، وہ تو نعوذ باللہ استہزاء بھی کرتے، پیغمبروں سے ٹھٹھا بھی کرتے، پیغمبروں کو کبھی مجنون کہتے، کبھی ساحر کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی انہیں جھوٹا کہتے، کبھی
کہتے ہیں ان کا دماغ چل گیا ہے، وہ مسلمانوں سے بھی استہزاء کرتے اور انبیاء سے بھی استہزاء کرتے۔ اللہ نے فرمایا پھر دیکھو گے ان کا انجام کیا ہوا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان کے انجام پہ غور کرو اور دیکھو کہ قوم عاد پہ عذاب کیوں آیا، قوم سمود پہ عذاب کیوں آیا، قوم لوط پہ عذاب کیوں آیا، قوم فرعون پہ عذاب کیوں آیا۔ اللہ نے ان کو نابود کر ڈالا ہے کہ آج وہ عرب بائدہ کہلاتے ہیں، جن کا ذکر قرآن میں نہ ہوتا تو کوئی جانتا بھی نہ کہ کون ہے۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھ کے ہم غور نہ کریں تو پھر ہم جیسا بدقسمت کون ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کے پڑھنے کی اور اس میں تفکر و تدبر کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طواف وداع میرا بھائی الگ چیز ہے، عمرہ الگ چیز ہے۔ اگر کوئی بندہ عمرہ کر لیتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ طواف الوداع بھی ہو گیا، وہ تو عمرے والے کو بھی طواف الوداع کرنا ہوتا، اس لیے عمرہ کرنے سے طواف الوداع ادا نہیں ہوتا۔ عمرہ کر لیا ہے لیکن جس دن تم نے جانا ہو ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ سب سے آخر کام جو ہے تمہارا وہ طواف الوداع ہو۔ حج میں طواف الوداع واجب ہے، عمرے والوں کے لیے افضل ہے اور مستحب ہے لیکن واجب نہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی حج پہ آیا ہے اور طواف الوداع ترک کیا ہے تو ترک واجب ہے، اس کو دم دینی پڑے گی۔ لیکن اگر عمرے پہ آیا ہے اور اس نے طواف الوداع نہیں کیا تو دم نہیں پڑے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ بھی طواف الوداع کرے، چونکہ حدیث جو ہے مطلق ہے ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، اور طواف الوداع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سارے کام نمٹا کے جب تم نے جانا ہے سب سے آخر میں اللہ کے گھر میں آؤ، طواف الوداع کرو، اللہ سے دعائیں مانگو اور چلے جاؤ۔ ہم لوگوں نے تمتع حج کیا تھا تو ہم نے ایک گائے لے کر قربانی اور دم دے دیا، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ایک گائے میں 7 بکریاں ہوتی ہیں۔ اب یہ تم دیکھ لو کہ تمہارے تمتع کی بکریاں کتنی تھیں اور دم کی کتنی تھیں، اور تم نے باقاعدہ نیت کی کہ یہ ہمارے لیے 7 بکریاں ہیں، اس میں اتنی ہماری تمتع کی ہیں اور اتنے ہمارے دم میں، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، تشہد میں جب آدمی نماز میں تشہد میں ہوتا ہے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ، غیر اللہ کی نفی اور معبود برحق پہ اس بات، تو اس وقت انگلی کو حرکت دی جاتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ بس ایک دفعہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بعض علماء جو ہیں وہ حدیث مبارک کے لفظ کو، ظاہر کو دیکھتے ہوئے اس کو ہلاتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں استمرار کے لیے ہے، لیکن احناف کے نزدیک ایک دفعہ ہے، لیکن اٹھانا تو سب نے ہے۔ ایک آدمی 20 روزے کو اعتکاف بیٹھا، 28 کو بیمار ہو گیا، 2 دن اس کے جو بچ گئے بعد میں قضا کر دے، کیونکہ نیت تو اس کی پوری تھی نا، اب بیمار ہو گیا نہیں پورے ہو سکے۔ اگر آدمی حالت جنابت میں ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اس کو جواب دینا چاہیے۔ بغیر وضو کے حدیث یا قرآن پڑھ سکتا ہے لیکن قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، ویسے یاد ہے پڑھتا رہے۔ حدیث مبارک کا بھی وہی ادب کریں، کیونکہ وہ بھی قرآن کی شرح ہے،
قرآن گویا متن ہے اور حدیث اسی کی تو شرح ہے، اور کیا چیز۔ مینا میں عید الضحیٰ کی نماز، مینا میں تو عید الضحیٰ کی نماز ہوتی نہیں، وہ تو مکے میں ہوتی ہے۔ موقع مل جائے پڑھ لو، نہ ملے نہ پڑھو، مسافر ہو، بات ختم ہو گئی۔ بابا جب آدمی مسافر ہو نا، اس پہ ویسے ہی جمعہ عیدین واجب نہیں ہوتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ مکے میں ہوتی ہے۔ ہم لوگ طواف الوداع کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، مدینہ منورہ سے واپس جدے آئے جانے کے لیے، لیکن وہاں جب پہنچے تو ہماری فلائٹ جو ہے وہ ایک دن کے لیے مؤخر ہو گئی، تو ہم جو ہے پھر مکے آ گئے، لیکن احرام نہیں باندھا، کوئی دم نہیں۔ یاد رکھیں کہ احرام اس وقت ضروری ہے جب میقات سے آنے کے بعد تمہاری نیت جو ہے وہ سیدھا مکہ جانا ہے۔ اب اگر تمہاری نیت مثلاً تم کراچی سے آ رہے ہو، جدہ جانا ہے، بمبئی سے آ رہے ہو، تمہاری نیت یہ ہے کہ میرا بھائی ہے، دوست ہے جدے میں، میں تو وہاں جاؤں گا، کوئی احرام باندھنا ضروری نہیں۔ اسی طرح مثلاً ہمارے خادم الحجاج یہ حرم ہیں جو حرم میں کام کرتے ہیں، ان کے گھر مثلاً نوریہ میں ہیں، حد حرم سے باہر، یہ اگر مدینہ منورہ جائیں اور واپسی پہ یہ ہو کہ ہم اپنے کیمپ میں جائیں گے تو کوئی احرام کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کے نزدیک بھی ضرورت نہیں۔ ہاں باندھنا چاہیں تو سبحان اللہ، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں عمرے کا موقع دے دیا ہے۔ لوگ تو لاکھوں خرچ کر کے آتے ہیں نا، اور تم مدینے جا رہے ہو، جب چاہو عمرہ کر لو۔ تو بہرحال آپ مدینہ شریف چلے گئے، اور مدینہ منورہ سے جب آپ نکلے ہیں تو آپ کی نیت جدہ تھی، مکہ تو تھی ہی نہیں نا، آپ تو اپنے ملک جا رہے تھے۔ جدے میں جب پہنچے تو ایک دن کے لیے فلائٹ جو تھی آپ کی مؤخر ہو گئی۔ آپ نے اچھا کیا، ابھی جدے میں جو بیٹھے رہے 24 گھنٹے، اللہ کے گھر کیوں نہ جائیں، 2-4 نمازیں بھی مل جائیں گی اور پھر آخر میں طواف بھی مل جائیں گے۔ تو آپ آ گئے، آپ پہ کوئی دم نہیں ہے انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ چاہتے مثلاً تو جدے سے احرام باندھ کے بھی عمرہ کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا تو تم پہ دم کوئی نہیں۔ میرا بھائی سوٹ وغیرہ پہننا جو ہے یہ کوئی منع نہیں، جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی سوٹ پہنتا ہے، چونکہ آج کل سوٹ جو ہے یہ کوئی کفر کا شعار نہیں ہے۔ اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے جو کافروں کے شعار ہیں۔ مثلا دیکھیں نا، ہندو ایک خاص طرز کی دھوتی باندھتا ہے، وہ شعار ہے اس کا۔ ہندو عورت جو ہے وہ تلک لگاتی ہے، وہ شعار ہے ان کا۔ تو سوٹ جو ہے وہ تو مسلمان بھی پہنتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان پہن رہے ہیں، تو اس کے پہننے میں حرج کوئی نہیں، جائز ہے۔ البتہ ٹائی لگانا جو ہے وہ منع ہے، چونکہ وہ صلیب کی علامت ہے۔ ٹائی بھی منع ہے، اور کوشش کیا کریں کہ یہ جو کالر وغیرہ رکھتے ہیں یہ بھی نہ ہو تو بہتر ہے۔ اور اگر مجبوری ہے، کسی کمپنی میں نوکری ہے، وہ کہتے ہیں جی لازماً ٹائی لگاؤ، تو گناہ پھر ان پہ ہوگا جنہوں نے تمہیں کفر کی علامت پہننے پہ مجبور کیا ہے، تم پہ نہیں ہوگا۔ لیکن کوشش کیا کریں کہ اللہ کی نماز میں، عبادت میں ایسی چیزوں کو دور کر دیا، ہٹا دیا، تاکہ اس وقت تو کم از کم کفر کی علامت جو ہے ہمارے گلے میں نہ پڑی ہوئی ہو۔ اور بعض چیزیں جو ہے نا یہ شعار ہیں کفار کے، جیسے کراس ہے، تو بعض کمپنیاں جو ہیں وہ کئی چیزوں میں کراس کا نشان دیتی ہیں، تو یہ بھی صلیب والوں کا نشان ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب تو دشمن اتنا ترقی کر گیا ہے، اللہ معاف کرے، کہ انہوں نے ایک کمپنی ایسی ہے جو ایسے لباس بنا کے بھیج رہی ہے کہ پہننے والے جو ہیں وہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
عورتوں کے بھی لباس ہیں، مردوں کے بھی لباس ہیں، اور اس لباس میں ایسا مادہ انہوں نے شامل کیا ہے کہ استعمال کرنے والے کو کینسر ہو جاتا ہے۔ ان کا مقصد تو مسلمانوں کو مارنا ہے نا، کسی طرح مارو، کپڑا پہنا کے مارو، عقیدے سے ہٹا کے مارو، بم برسا کے مارو، بارود پھٹا کے مارو، مانا یہ ہے کہ مسلمان مرے گا، ان کے لیے خوشی ہے۔ ایک دوسرے کو مارو، مسلمان کو مسلمان سے لڑا دو، بس ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، بہاریں ہیں، تم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی عمرہ کرے اور عمرہ کرنے کے بعد وہ اپنے بال خود سیفٹی سے یا مشین سے پھیر کے کاٹ لے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اچھا، دو ساتھی ہو، تم دونوں نے عمرہ کیا، دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، ایک دوسرے کے بال کاٹ دو، جائز ہے۔ اپنے بال خود کاٹ لو، جائز ہے، کیونکہ اب تم نے احرام سے نکلنا ہے، یعنی عمرے کے سارے مناسک پورے ہو گئے، طواف ہو گیا، صفا ہو گئی، اب تم نے بال بنانے، تو ضروری تو نہیں کہ نائی تمہیں نکالے، تم خود نکلو، مرضی ہے ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح۔ ہاں، مثلا دو دوست ہو، دونوں نے عمرے کی نیت کی، ایک نے تو دونوں نے طواف کر لیا، ایک نے صفا نہیں دوڑی اور ایک نے دوڑ لی، اب اگر ایک دوسرے کے بال مونڈے گا تو پھر وہ جو ہے جس نے نہیں دوڑی وہ تو بھی فارغ نہیں ہوا نا، اس کو ناجائز۔ لیکن جب دونوں چیزیں تم مکمل کر لو تو بغیر کسی وجہ کے تم اپنے بال بھی نکال سکتے ہو اور ایک دوسرے کے بھی نکال سکتے ہو۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ، عالم اسلام کو عزت کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ، کفر کی ذلت و ہلاکت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ، مسلمان کشمیر میں ہیں، مسلمان عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، مسلمان عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، مسلمان گجرات میں ہیں، ہند میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، یا اللہ مسلمان پاکستان میں ہیں، جہاں بھی ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کو فرقہ واریت سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کو اپنا دشمن پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا۔ یا اللہ، جن کے گھروں میں جوان لڑکیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، ان کا مستقبل روشن فرما۔ یا اللہ، تیرے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یا اللہ، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تیرے دروازے پہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تیری رحمت سے امید رکھتے ہیں، اپنی رحمتوں کے فیصلے فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين حميد